آگے سورۃ بینہ شروع ہو رہی ہے، یہ مدنی ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، 8 آیات ہیں۔ اس وقت میں بھی 3 امور سے بات کی گئی ہے۔ اہل کتاب کا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں موقف، کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ لیکن جب ایسا نہ ہوا تو انہوں نے آپ کی نبوت کو جھٹلا دیا۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بینہ اور واضح حجت اور دلیل قرار دیا گیا، حتی تأتیہم البینہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لیے خود ایک بہت بڑا معجزہ اور حق و صداقت کی دلیل تھی۔ زنا، شراب نوشی، قتل و غارت گری، بت پرستی اور ڈاکہ زنی کے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال گزارے۔ کسی جنگل اور خلوت خانے میں زندگی نہیں گزاری، گلی کوچوں اور سوسائٹی میں فعال کردار ادا کرتے ہوئے گزارے۔ اور آپ کے دشمن بھی آپ کے صادق اور امین ہونے کے نہ صرف جو ہے وہ اقرار کرتے تھے بلکہ دل سے مانتے تھے۔ لیکن سیرت کے دامن پر نجاست کا کوئی خفیف ترین دھبا بھی نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صاف و شفاف تھی۔ کسی بدترین دشمن کو بھی جرأت نہ ہوتی تھی کہ آپ کے کردار پر انگلی اٹھا سکے۔ یہ صورت دین و ایمان کی بنیادی نشاندہی کرتی ہے، اور وہ ہے اخلاص۔ کوئی عمل بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر اخلاص کے معتبر نہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اس بنیاد کی دعوت دی ہے، اور اس صورت میں بدبختوں اور نیک لوگوں یعنی کافروں اور مومنوں کا دونوں کا انجام کا بھی ذکر ہے۔ جو نیک لوگ ہیں ان کا انجام جنت ہے، اولئک هم خیر البریہ، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، باغات میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوان۔ اور جو اشقیاء اور بدبخت ہوں گے فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ آگے صورت زلزال شروع ہو رہی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، مدنی ہے، اس میں 8 آیات ہیں، اور مدنی ہونے کے باوجود اس کا موضوع اور مضامین مکی صورتوں جیسے ہیں۔ اور پھر یہ صورت 2 اہم امور اور مقاصد پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، اس میں زلزلے کی خبر دی گئی ہے جو قیامت سے پہلے واقع ہوگا، اور سارے انسانوں اپنے قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، اور زمین انسان کے اعمال پر گواہی دے گی۔ قیامت کے دن انسان کی زبان پر تالا لگ جائے گا، زبان نہیں بول سکے گی، ہاتھ بولیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، پاؤں گواہی دیں گے۔ زمین کی وہ جگہ جہاں گناہ کیا ہوگا وہ گواہی دے گی۔ اللہ رب العزت حشر کے دن ایسے شرمندگی اور ندامہ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا کہ لوگ حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، پھر ان کے اعمال کے مطابق انہیں 2 قسموں میں تقسیم کیا جائے گا۔ جو بدبخت ہوں گے، نافرمان ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے، اپنے اعمال کی سزا دیکھیں گے اور سزا پائیں گے، اور جو نیک ہوں گے ان میں سے ہر ایک کو نیک اعمال کی جزا ملے گا، اچھا بدلہ ملے گا، جنت میں جائیں گے۔ آگے سورۃ عادیات شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی ہے، اس میں 11 آیات ہیں، اور اس میں بھی 3 مضمون بیان ہوئے۔ نمبر 1، اللہ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا کر فرمایا انسان بڑا ناشکر ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فبسطن به جمعا، قسمیں کھائیں یہ ساری، اور پھر فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان بڑا ناشکرہ ہے۔ اب دیکھیں بار بار جگہ پر نشکرہ کے الفاظ آ رہے ہیں، گویا شکر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے ناشکرہ ہونے پر خود اس کے اعمال گواہ ہیں۔ جس طرح گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ثابت ہوتا ہے، اسے خوش کرنے کے لیے تیروں کی بارش اور کونتی تلواروں میں گھس جاتا ہے، مگر یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اپنے مالک حقیقی سے بے وفائی کرتا ہے۔
یہاں میں تفسیر سے ہٹ کر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نقطہ ہے، میں وہ ضرور بیان کرنا چاہوں گا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جانوروں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک جانور وہ ہیں جو سراسر انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، زہریلے ہیں، درندے ہیں جو چیر پھاڑ کرتے ہیں، اور دوسری قسم وہ ہیں کہ جو انسان کو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، جیسے جنگلی جانور ہیں، کوئی جیسے اب ہرن ہے مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، یا اسی طریقے سے جو ہے کوئی اور جانور ہیں جو انسان کو نہ نقصان دیتے ہیں نہ نفع دیتے ہیں، اور بعض جانور وہ ہیں جو انسان کو نفع دیتے ہیں نقصان نہیں دیتے، جیسے گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، بھینس ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں سے اشرف، اعلیٰ، معزز، اکرم، مکرم ہے، کم از کم مخلوق میں سے صرف ان بیل بکری جیسا تو بن جا جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، اتنا تو کم از کم اشرف اگر بنا ہوا ہے تو اس مخلوق جیسا تو بن جا۔ انسان کی فطرت اور طبیعت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اس کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو دوسری وادی تلاش کرتا ہے، اور دوسری ہو تو تیسری تلاش کرتا ہے، اس کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ انسان کو ان اعمال صالحہ پر برانگیختہ کیا گیا ہے جو اسے اس وقت فائدہ دیں گے جب اسے حساب و جزا کے لیے پیش کیا جائے گا۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، جو دلوں میں ہوگا وہ بھی اللہ ظاہر کر دیں گے، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اور بندوں کے سینے میں جو راز ہوں گے اشکارا کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اعمال ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوں، نہ کہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہوں۔ آگے سورۃ قاریہ شروع ہو رہی ہے، یہ مکی ہے، اس میں 11 آیات ہیں۔ اس صورت میں قیامت کے ہولناکیوں سے ڈرایا گیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نظام کائنات میں بڑی بڑی تبدیلیاں واقع ہوں جو انسان کو حیران کر دے گی۔ کون سی بڑی بڑی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان جو ہے وہ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، کیڑے مکوڑوں کی طرح ہوں گے، جیسے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی کہاں جا رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے۔ پہاڑ ان کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندروں میں جوش آ جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا۔ پھر سورت کے اختتام پر بتلایا گیا کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، کسی کے حسنات زیادہ ہوں گے اور کسی کی سیئات، اور انہی کے اعتبار سے انسان کے انجام کا تعلق ہوگا۔ آگے سورت تکاثر ہے، یہ مکی ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ اس صورت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو صرف دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں اور دنیا کا ایندھن جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور ان کے انہماک کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ انہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن پھر اچانک موت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے تم جہنم کو ضرور دیکھو گے اور تم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے تمہیں امن دیا، صحت دی، فراغت دی، کھانے پینے کے لیے چیزیں عطا فرمائی، تمہیں اچھی رہائش دی، علم عطا فرمایا، دولت نے عطا فرمائی، ان کو کہاں استعمال کیا؟ آگے سورۃ عصر شروع ہو رہی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مکی ہے، اس میں 3 آیات ہیں۔ یہ مختصر سی صورت اسلام کے عظیم اصول اور انسانی زندگی کے دستور کی وضاحت کرتی ہے۔ اس صورت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر لوگ صرف اس صورت میں تدبر اور غور و فکر کر لیں تو یہ صورت ان کے نجات کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، چاہے وہ مادی اور ظاہری اسباب سے مالا مال کیوں نہ ہو۔ البتہ جن انسانوں میں 4 صفات ہوں گی وہ خسارے سے بچ جائیں گے، بلکہ وہ قابل ہوں گے اور مقبول بھی ہوں گے اور جنتی ہیں۔ وہ 4 صفات کون سی ہیں؟ آج اگر وہ 4 صفات ہم میں پیدا ہو جائیں ہم جنتی بن سکتے ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح، اور نمبر 3 ایک دوسرے کو حق کی تلقین، اور نمبر 4 صبر کی تلقین۔ الا الذین آمنوا پہلی صفت، وعملوا الصالحات دوسری صفت، وتواصوا بالحق حق پر ایک دوسرے کو صبر رہنے کی تلقین۔ ہم ایک دوسرے کو ان کاموں کی تلقین ضرور کرتے ہیں جس کا دنیا کا فائدہ ہو، جس میں دین کا فائدہ ہو، تلقین نہیں کرتے۔ اور پھر اگر اس پہ ان دین کے کاموں پر
اور برے کاموں سے بچنے پر اور دین کے کاموں کے کرنے پر جو مشقت آتی ہے، فرمایا وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرے۔ 4 صفات پیدا ہو جائیں گی، انسان کامیاب ہو جائے گا۔ آگے سورۃ ہمزہ ہے، ویل لکل ہمزہ، مکی ہے، 9 آیات ہیں۔ اس صورت کے اندر 3 بیماریوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ کون سی بیماریاں؟ جسمانی، ملیریا وغیرہ؟ نہیں، یہاں صورت کا موضوع جو ہے وہ بیماریوں سے مراد روحانی بیماری ہیں، جو روح کی بیماری ہیں۔ پہلی بیماری یہ ہے کہ پس پشت کسی کے عیب جوئی کرنا، ایک ہے کہ سامنے کسی کے عیب ظاہر کرنا، یہ تو ہے ہی گناہ۔ ایک ہے کسی کے پس پشت عیب بیان کرنا، اسے غیبت کہتے ہیں، اور غیبت بدترین گناہ ہے۔ دوسری بیماری، کسی کو اس کے سامنے اس کے حسب، نسب، دین اور مذہب اور شکل و صورت کا تانا دینا ہے جی، اور لمبے کان والا، لمبے ناک والا، لمبی قد والا، اور موٹے دماغ والا، اور پچکی آنکھوں والا، یہ جو اس طرح کے تانے دینا، مذاق اڑانا جسم و صورت کے لحاظ سے بدترین گناہ ہے۔ یہ ایمان والوں کی صفات نہیں ہے۔ کافر لوگ جو ہے، یہ منافقین کی عادت تھی، کافروں کہتی وہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یہود و نصارہ دین حق کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو دوسری بیماری یہ ہے کہ کسی کے سامنے اس کو تانے دینا۔ اور تیسری بیماری فرمایا کہ جب دنیا تیسری بیماری یہ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کے حقوق کو بھول جائے، اور حقوق العباد کو بھی بھول جاتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کی محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی۔ سورت کے اختتام پر ان اشقیاء اور نافرمانوں کا انجام بتلایا گیا جو ان بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ نار اللہ الموقدہ، آگ میں جائیں گے۔ کون سی آگ؟ اللہ تی تطالع والافئدہ، وہ آگ جو سینوں پر چڑھ جائے گی۔ ان علیہم موصدہ فی عمد ممددہ۔ آگے سورۃ فیل شروع ہو رہی ہے، مکی ہے، اس میں 5 آیاتیں ہیں۔ اس میں وہ مشہور قصہ اصحاب فیل کا، ہاتھیوں والا، جو آپ نے سب نے سنا ہوگا، کہ جب سنا کے گورنر ابرا نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبہ پر چڑھائی کی تھی، اس کے ساتھ کم و بیش 60,000 جنگجو تھے۔ قریش اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے تھے۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے کنکریاں دے کر بھیج دیے، ان کنکریوں نے جدید بموں کی طرح تباہی مچا دی۔ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ ان قریب کعبے کا حقیقی محافظ پیدا ہونے والا ہے۔ سورۃ قریش شروع ہو رہی ہے، لم تر کیف لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ یہ مکی ہے، اس میں 4 آیتیں ہیں۔ اس وقت میں اللہ نے قریش پر اپنے 2 بڑے احسانات بتلائے ہیں۔ نمبر 1، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، پہلا یہ کہ وہ بلا خوف و خطر قریش گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف تجارتی سفر کرتے تھے، اور یہ تجارتی سفر ان کا بہت بڑا ذریعہ معاش تھا۔ اور دوسرا احسان یہ کہ انہیں بلد حرام میں امن، اطمینان اور تحفظ کی نعمت حاصل تھی۔ الذی یطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ 2 نعمتیں ذکر فرما کر انہیں سمجھایا گیا کہ دھوکے، خود فریبی، خود پسندی اور قوم پرستی سے باز آ جاؤ، بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ آگے سورۃ معاون شروع ہو رہی ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ اس میں 7 آیتیں ہیں۔ اس صورت میں انسان کے 2 گروہوں کا مختصراً ذکر کیا۔ نمبر 1، وہ کافر جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، یتیموں کے حقوق دبا لیتے ہیں۔ یتیموں کے حقوق کون دبا لیتے ہیں؟ کافر لوگ، اور اب تو مسلمان دباتے ہیں، اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں۔ غرباء اور مساکین کو نہ خود کھانا کھلاتے ہیں اور نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں۔ یہ بھی کس کی صفت بیان کی گئی ہے؟ کافروں کی، ایمان والوں کی نہیں۔ ہمارا پڑوسی بھوکا ہوتا ہے، ہمارے رشتہ دار بھوکے اور مصیبتوں میں ہوتے ہیں، اور ہم مزے سے طرح طرح کے میوہ جات کھا رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل میں اتنا بھی نہیں آتا کہ کم از کم پڑوسیوں کو پوچھ لیں، رشتہ داروں کو پوچھ لیں۔ جہاں ہم 5-6 چیزیں اپنے لیے کھا رہے ہوتے ہیں، اگر وہی 5-6 میں سے 2-3 چیزیں اگر محلے والوں کو دے دیں، پڑوسی کو دے دیں، دوسرے مسلمان بھائی کو دے دیں، اللہ کا رسول راضی ہو جائے گا۔ دوسرا گروہ منافقین کا ہے، ان کی 3 صفات قبیحہ بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ ایک گروہ تو کافروں کا ہے کہ جو یتیموں کے حقوق دبا لیتے ہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، اور مسکینوں فقیروں کو نہ خود کھلاتے ہیں نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں۔
گویا کہ نہ تو اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ صحیح ہے اور نہ اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ اور دوسرا گروہ منافق ہے۔ منافقین کیا ہے؟ وہ منافقین کیا کرتے ہیں؟ اب سنیں ان کی صفات سنیں اور اپنے بارے میں ذرا ہم غور و فکر کریں، اپنے گھر و بانے میں بھی ہم جھانکیں۔ ان کی 3 صفات یہ ہیں کہ نماز سے غافل ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، اپنی نمازوں سے غافل۔ نمبر 2، الذین هم یراؤون۔ اچھا، غفلت 2 اعتبار سے ہے، ایک یہ کہ نماز بالکل ادا نہ کی جائے، دوسرا یہ کہ نماز پڑھ لی جائے مگر وقت کی پابندی نہ ہو، جیسے آج کل ہم کرتے ہیں، نہ خشوع و خضوع کا اہتمام اور ٹھونگے مارے جائیں بس۔ جیسے ہم کہتے ہیں یار 2 منٹ رکی، بس میں 2 منٹ میں نماز پڑھ کے ابھی آیا، یہ 2 منٹ میں نماز پڑھ کے تو ایسا کہہ رہے جیسے انسان جا کے کوئی چیز پھینک کے آ رہا ہو۔ اور دوسری صفت یہ فرمائی کہ الذین هم یراؤون، دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے کیا ہیں کہ یار ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اس لیے نماز پڑھنے جاتے ہیں کہ یار وہ میرا نا بابا نہ دیکھ لے، وہ والدہ کو یار والدہ کہے گی نماز نہیں پڑھی ابھی تک۔ بھائی اللہ سے نہیں ڈرتے، والدہ سے ڈرتے ہیں، بھائی سے ڈرتے ہیں، خامن سے ڈرتے ہیں، ہیں جی، بھائیوں سے ڈرتے ہیں، بابا سے ڈرتے ہیں۔ بھائی اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈرنے کے لیے نماز پڑھیں، اللہ کا حکم ہے۔ اور تیسری صفت یہ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ وہ ایسے بخیل ہیں کہ عام ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے بھی لوگوں کو انکار کرتے ہیں۔ جیسے انسان گھر میں کسی سے کوئی چیز مانگ لیتا ہے کہ یار مجھے چمچ کی ضرورت ہے، مجھے برتن کی ضرورت ہے، تو ایک دوسرے کو چیزیں دینے میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ مسلمان کی صفت یہ کہ وہ دوسرے کے ساتھ بخیل نہیں ہے۔ آگے سورۃ کوثر شروع ہو رہی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ مکی ہے، اس میں 3 آیات ہیں، اور اس صورت میں پھر 3 مقاصد بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل اور احسان کہ اس نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر جنت کی وہ نہر ہے جہاں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو جام بھر بھر کر پلائیں گے۔ اسی لیے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں حوض کوثر عطا فرما۔ یہ حوض کوثر کیا ہے؟ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے، اپنے امتیوں کو پلا رہے ہوں گے۔ کیسا رحیم و کریم نبی ہے جو آخرت میں بھی اپنے امتوں کے لیے شفیق بن کر بیٹھا ہوگا۔ جب تک امت جنت میں نہیں جائے گی نبی بیٹھا رہے گا، نہیں جائے گا۔ اور جب قیامت کے ہولناک دن میں تمام انبیاء علیہ السلام بھی سجدے میں ہوں گے اور اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی ذات جلال میں ہوگی اور حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، تو اس وقت تمام امتیں انبیاء کے پاس جائیں گی، ہر نبی دوسرے کے پاس بھیجے گا۔ آج میری نہیں سنی جا رہی، میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات جلال میں ہے۔ ابراہیم کے پاس جاؤ، نوح کے پاس جاؤ، ایوب کے پاس جاؤ، یوسف کے پاس جاؤ، موسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ کے پاس جاؤ، اور تمام کہیں گے نہیں بھائی یہاں کام نہیں چلنے والا، جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے، اللہ اپنے جبریل کو بھیجیں گے، محبوبہ اپنا سر سجدے سے اٹھا لیجئے، اور اس وقت میں کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا۔ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو امت کا نام لے رہے ہیں، اور جب آخرت میں ہوں گے تبھی امت کا نام لے رہے ہوں گے۔ اور امت کیا کر رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے نکال رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کی خلاف ورزی کر رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح و شام دل دکھا رہی ہے۔ اللہ رب العزت ایسے اعمال کرنے سے ہمیں محفوظ فرمائے، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ کوثر کا معنی ہے خیر کثیر، اس لیے نبوت، کتابت، حکمت، علم، حق اور شفاعت، مقام محمود، معجزات اور قرآن کریم کو بھی کوثر قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ کوثر جیسی عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نماز کی پابندی فرمائیں۔ نماز جو ہے اہم العبادات ہے، جس آدمی کی نماز ٹھیک ہے اس کے سارے اعمال ٹھیک نکلیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جس کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی اس کے باقی اعمال بھی صحیح نہیں نکلیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آپ کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ آپ کا دشمن ذلیل و خوار ہوگا۔ ابو جہل نے کہا تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد ہے اس کی اولاد نہیں ہے، یہ تو ابتر ہے۔ اب اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن ابتر ہے، وہی ذلیل و خوار ہوگا، اسی کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ کا نام و نشان باقی ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ پر درود بھیجتی رہتی اور یوں آپ کا نام بلند ہے۔ ورفعنا لک ذکرک،